محمد کا فیض تھا انہیں کہ کل بھیڑ چلانے والے آج تخت سلطنت اسلامیہ پر بیٹھے. بس آج کی منزل میں ایک بات کہ قرآن کو اللہ نے ان کے حوالے نہیں کیا، اسی لیے اس نے ان سینوں کو منتخب کیا ہے جنہیں علم عطا کیا جا سکتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھیں، جب کوئی چیز کوئی چھوڑتا ہے تو سمجھدار اور فہم رکھنے والا ہے تو کسی محفوظ ہاتھ میں دے کے جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے گا، اس لیے کہ ضائع نہیں ہونے پائے. اللہ نے بھی اپنی کتاب کے وارث منتخب کیے. ثم اورثنا الکتاب الذین من بعدنا، اللہ نے منتخب کر لیا، چن لیا اپنی کتاب کے وارث کو اپنے بندوں میں سے. غور فرمایا آپ نے، وارث چنا اللہ نے. بس ایک لفظ وارث ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا مجھے. اللہ نے اپنی کتاب کا وارث چنا ہے، اور اورثنا بھی جو ہے وہ جمع کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ذرا غور فرمائیں کہ ہم نے وارث منتخب کر لیا اپنی کتاب کے لیے، کس سے؟ اپنے بندوں میں سے منتخب کیا ہے. ذرا غور کیا آپ نے. اب یہ عبادنا کے مطلب اگر یہ سارے سمجھنے لگے ہیں کہ ہم وارث ہیں تو اب قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. دیکھیے، وارث کسے چنا جاتا ہے؟ وارث اسے چنا جاتا ہے کہ جس پر اعتماد ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، سبحان اللہ. ایک باپ دنیا سے اٹھ رہا ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، وہ اس کو چھوڑ رہا ہے. اس کے دو بیٹے ہیں، ان دونوں بیٹوں میں ایک وہ ہے جو اس کی نظر میں لائق ہے، ایک وہ ہے جو نالائق تو نہ کہوں گا، اس کے لائق نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ کس کے حوالے وہ کرے گا؟ اس کے حوالے کرے گا کہ جو لائق ہوگا، جو اس کی حفاظت کر سکے، جو اسے بچا سکے، اس کے حوالے کرے گا. ذرا غور کیا آپ نے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ورثہ چھوڑا جا رہا ہے، اگر وارث اس سے بلند نہ ہو، نہیں بات نہیں پہنچی ابھی تک. جو ورثہ چھوڑا جا رہا ہے، جو وراثت چھوڑی جا رہی ہے، جس کے ہاتھ میں چھوڑی جا رہی ہے، جو وارث ہونے والا ہے، وہ وراثت سے بلند مرتبہ ہوگا. ایسا نہیں کہ پست ہو. پست کے ہاتھ میں بلند چیز کبھی نہیں دی جا سکتی ہے، ہمیشہ بلند کے ہاتھوں میں پست چیز دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسے کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ جو اس کا اہل نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. ذرا غور کر رہے ہیں آپ، یہ کسی دنیا کے رائٹر کی کتاب نہیں ہے کہ جو اپنے حقوق کو محفوظ کر کے چلا جائے صفحات پر، لکھ دیا ہر کتابات محفوظ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کون؟ وہ پاک اور پاکیزہ کہ جس کی پاکیزگی کا ذہن احاطہ نہ کر سکے. ذرا غور فرمایا آپ نے. وہ خالق جو کائنات کا خلق کرنے والا ہے، وہ وارث چن رہا ہے. تو وارث کیسے چنے گا جناب؟ ذرا غور فرمائیں. کس لیے چن رہا ہے؟ اس لیے چن رہا ہے کہ اپنے کلام کو اس کے حوالے کر سکے. میں ایک عجیب منزل پر آپ کو لا رہا ہوں. اس لیے منتخب کر رہا ہے کہ وہ اپنے کلام کو اس کے حوالے کر سکے. اگر وارث نااہل ہے یا کلام سے پست ہے، اگر وارث نااہل ہے، کلام سے پست ہے،
تو پھر کلام اس وارث کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتا. لہذا حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ جو وارث بنایا جا رہا ہے ورثے سے بلند تر ہو. اسی لیے ورثے کو خاموش رکھا, وارث کو ناطق بنایا. اسی لیے وارث کو اس نے ناطق بنایا اور کلام کو صامت بنایا. اور فرمایا آپ نے, اب میں ایک مثال دوں, یہ بچے سمجھ جائیں, ایک ڈم ہے, ایک ڈیف ہے, اور ایک وہ ہے جو انٹلیکچوئل بیٹھا ہوا ہے یا نہیں؟ تو اب جو لم ہے, نہیں بول پا رہا ہے, خاموش ہے, اس کی امپورٹنس زیادہ ہے یا اس کی امپورٹنس زیادہ ہے جو بول رہا ہے, جو انٹلیکچوئل ہے؟ تو ہر ایک یہ کہے گا کہ جو خاموش ہے وہ پست ہے, جو بول رہا ہے وہ بلند تک ہے. بہت سارا حضور, میں تو کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کتابیں زندگی پڑھتے رہو, مسئلے خود ہی حل ہو جائیں. اب ایک منزل اور, 10 بجے ختم کر دوں گا, ایک منزل سلوات پڑھنے مل کے محمد قرآن اللہ کا کلام. اب جیسا متکلم ہوگا ویسا ہی تو کلام ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, جیسا متکلم ویسا کلام. متکلم پاک اور پاکیزہ, ذرا اور فرما رہے ہیں آپ, تو کلام بھی ویسا ہی ہوگا, ہے یا نہیں؟ پاک اور پاکیزہ ہوگا اس لیے کہ اس کا کلام ہے. تو اب مجھے ایک بات بتا دیں کہ یہ پاک اور پاکیزہ کا مقدس کلام, پاک اور پاکیزہ, کسی نجس کے حوالے کیا جا سکتا؟ کیا کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کسی نجس کے حوالے کیا جا سکتا ہے. لہذا اس نے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے کہ جن کے سینوں کو میں نے اس کلام کے لیے منتخب کیا ہے انہیں پہچانو, اگر نہ سمجھ میں آئے تو قرآن میں آئے تطہیر پڑھ لو, تمہیں خود پتا چل جائے گا. سربات پڑھنے والے پڑھو قرآن, آئے تطہیر پڑھو, تمہیں پتا چل جائے گا کہ وہ کون ہیں کہ جن کے حوالے اس قرآن کو کیا جا رہا ہے, جن کے سینوں کو منتخب کر لیا گیا ہے. میں یہ کہوں کہ جیسے آپ کوئی بڑی قیمتی چیز دنیا کی نگاہوں سے بچا کے رکھنا چاہتے ہیں, ہے یا نہیں, کہ محفوظ رہے, تو اس کے لیے جو باکس بناتے ہیں, جو تجوری بناتے ہیں, جو سیف بناتے ہیں, بڑی مضبوط ہوتی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ آج کل کوئی یہاں تو الارم لگا رہتا ہے نا. اگر یہ گھر, میں آج کہہ رہا تھا رضا بھائی سے کہ کاش ایسے گھر انڈیا پاکستان میں ہوتے تو دن دوپہر سوراخ کر کے سب کچھ اٹھا لے جاتے. ہے نہیں, ہماری یہ پتھر تو توڑی ڈالتے ہیں, ہماری زبان میں پٹھا کہتے ہیں اس کی, توڑ کے نکال کے لے کے چلے جاتے. تو جب آپ کسی اہم اور قیمتی چیز کو, مطلب ایک ایسا گوہر آبدار ہے کہ جس کی مثال نہیں ہے, ایک ایسا ہیرا ہے کہ جو اپنی وضع قطع میں دنیا میں مثال نہیں رکھتا ہے, رنگ روپ میں, ویسے ڈال دیں گے, ایسے ڈال دیں گے, اس کو بہت محفوظ جگہ پر رکھیں گے تاکہ کوئی ایسا نہ وہاں پہنچے جو بغیر اجازت کے تصرف میں لائے. لفظ دے رہا ہوں, کاش آپ سمجھ جائیں. تصرف میں بغیر اجازت کے لے کے آئے, چونکہ چیز قیمتی ہے لہذا حفاظت کا ویسا ہی انتظام کیا جائے گا. اللہ کا کلام اتنا قیمتی
کہ کائنات میں کوئی چیز اس کے مقابل نہیں ہے، لہذا اس نے حفاظت کا بھی ایسا ہی انتظام کیا کہ ان سینوں میں رکھا کہ جہاں کوئی پہنچ نہ سکے، اور اگر پہنچ بھی جائے تو نوکے نیزہ پر بلند ہو کے تلاوت پر کرتے کہ تم پہنچ سکتے ہی نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا۔ سوال پڑھنے بعد مل کے محمد وہ حفاظت کا انتظام اس نے کیا کہ جہاں اس وقت تک جب تک وہ چاہے اسے حفاظت ملتی رہے، ایسا منتخب کیا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہے یا نہیں؟ میرے عزیزو، آخری جملہ حوالے کر رہا ہوں، یہ جس سلسلے میں قرآن مجید آیا ہے، جن سینوں کو اس نے منتخب کیا ہے، اگر ان سینوں میں کوئی فرق ہوتا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میرے جملے کو ضائع نہ جانے دیں گے، میری بہنیں بھی سنیں، میری بیٹیاں بھی سنیں، میرے بچے بھی سنیں، بزرگ تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ جن سینوں کو اس نے منتخب کیا ہے، اگر ان سینوں میں کچھ فرق ہوتا، نہیں ابھی نہیں، اس سے پہلے ایک بات کہتے ہیں، قرآن مجید کی جتنی سورتیں ہیں، اگر یہ چھوٹی اور بڑی ہیں نا سورتیں، اگر ان میں کوئی فرق ہوتا، اونچ نیچ ہوتی، کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر ان میں کوئی اونچ نیچ ہوتی تو وہ کبھی نہ کہتا کہ چھوٹے سے چھوٹے سورے کا جواب نہ دے۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جتنا امپورٹنٹ اہم سورہ بقرہ ہے اتنا ہی امپورٹنٹ سورہ کوثر ہے۔ اور فرمایا آپ نے، نہ معنی و مفاہیم میں کوئی تبدیلی، نہ اس میں کوئی اونچ و نیچ، یعنی مرتبے میں نگاہ قدرت میں سب برابر ہیں۔ میرے عزیزو، جن سینوں کو اس نے منتخب کیا ہے، اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہوتی، کوئی فرق ہوتا تو کبھی انتخاب نہ ہوتا، کبھی انتخاب نہ ہوتا۔ اور انتخاب یہ بتا رہا ہے کہ سینوں میں سب سے پہلے نبی کا سینہ، پھر علی کا سینہ، پھر حسن کا سینہ، پھر حسین کا سینہ، پھر زین العابدین کا سینہ، محمد باقر کا سینہ، سلسلہ چلتا رہا۔ اگر محمد جیسے سینے نہ ہوتے، اگر محمد جیسے سینے نہ ہوتے تو کبھی منتخب نہ کرتا، کبھی منتخب نہ کرتا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، کل کے کل محمد ہے۔ سب کے سب محمد، اگر سب کے سب محمد ہیں تو وہی احترام جو محمد کا ہے، وہی احترام ان کا بھی ہونا چاہیے۔ جو منزل محمد کی ہے وہی منزل ان کی ہونی چاہیے، جو مرتبہ محمد کا ہے وہی مرتبہ ان کا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نبوت کے مسئلے میں مرتبہ ہے، نہیں، جو احترام آپ کر رہے ہیں وہ احترام ان کا ہونا چاہیے۔ اگر وہ نبی ہیں تو یہ امام ہیں، اور یاد رکھو نبوت نے آگے بڑھنے کے لیے امامت کا سہارا لیا، امامت کا سہارا لیا ہے۔ نبوت اگر دین کے پھیلانے کا نام ہے، نبوت اگر برائیوں کو ختم کرنے کا نام ہے، نبوت اگر اچھائیوں کو لانے کا نام ہے، نبوت اگر اللہ کی وحدانیت کے اعلان کا نام ہے، اس کے پرچم کو پھیلانے کا نام ہے، تو یاد رکھو محمد تو چلے گئے تھے 11 ہجری میں، قیامت تک اگر کسی نے اسے پھیلایا ہے تو وہ امام ہے، چاہے پردے غیب میں کیوں۔
آج ہم جمع ہی ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ جو پردہ غیب میں وارث ہے، وہ جو ان کی نسل سے ہے، وہ جسے ہم فرزند زہرا کہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ہم سے جب پرساتے تھے، ہم اس کے جب کا اسے پرسا دیتے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے چند آنسوؤں کے۔ میرے مولا آپ گواہ ہیں کہ ہم نے آپ کے جب کے غم میں اپنی خوشیوں کو ترک کیا۔ مولا آپ گواہ ہیں کہ آپ کے جب کے غم میں ہم نے سال کے نئے دن اپنے گھر کو نہیں سجایا ہے۔ مولا آپ گواہ ہیں کہ ہم نے عزاخانے سجائے ہیں، ہم نے حسین کا ذکر کیا ہے۔ باب رضا آج دوسری محرم کا سورج غروب ہو چکا ہے، تیسری محرم کی شب لگ چکی ہے۔ دوسری محرم کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس روز حسین ابن علی کا قافلہ زمین کربلا پر آیا ہے۔ عزیزان گرامی، دوسری محرم کی وہ تاریخ بھی ہے کہ جس روز ہم جناب حر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے میں ذکر کر سکوں، لیکن تھوڑا ذکر ضرور جناب حر کا کروں گا۔ جناب حر کون ہیں؟ یہ وہ حر ہیں جو منزل ذی حسن پر آ کے قافلہ حسین کو روک لیا تھا۔ ابھی کربلا کی منزل سے دور ہیں۔ دیکھیں منزل عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں دن بھر سفر کر کے جب شام ہوتا ہے قافلہ رکتا ہے تو اسے منزل کہتے ہیں۔ اور اس زمانے میں منزلیں ایسی تلاش کی جاتی تھی کہ جہاں پانی مل سکے، جہاں سبزہ ہو سکے۔ تو یہ آبادیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی کہ جن کا نام ہے، اسی آبادی میں ایک منزل ذو حسن ہے جہاں حسین کا قافلہ پہنچا، ظہر سے قبل پہنچا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس اترے ہوئے قافلے نے یہ دیکھا کہ سامنے گرد اڑ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ صحابی چاہنے والے آئے، انہوں نے کہا مولا ہم نخلستان دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا یہ نخلستان نہیں ہے، یہ لشکر آتا ہوا دکھ رہا ہے۔ گرد کا پردہ چاک ہو گیا، آتا ہوا لشکر امام حسین کے قافلے سے قریب ہوا۔ جیسے دیکھا کہ لشکر قریب آ رہا ہے، حضرت عباس قمر بنی ہاشم اپنے ساتھ اصحاب امام کو لے کے آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد بڑھتے ہوئے قافلے کو روک دیا۔ کہا رک جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں کون خیمہ زن ہے؟ سرور کونین خیمہ زن ہیں، فرزند رسول کا خیمہ لگا ہوا ہے۔ آتا ہوا لشکر رکا، سردار لشکر آگے بڑھا، گھوڑے سے اترا، اترنے کے بعد وہ قریب آیا۔ یہ کوئی اور نہ تھا، یہ حر تھے جو آئے تھے، یہ حر تھے جو آئے تھے۔ حضرت عباس آگے بڑھے، کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا ہمیں حسین ابن علی سے ملنا ہے۔ اللہ اللہ، اب لشکر اور قریب آ گیا۔ جیسے امام نے دیکھا کہ لشکر قریب آ گیا، امام خود آگے بڑھے، حر خود آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد ایک بار امام کی خدمت میں سلام کیا۔ امام نے عجیب منظر دیکھا کہ جو لشکر آ رہا ہے 1000 کا لشکر، جسے عام طور پر راویوں نے اپنے ہاں لکھا ہے کہ 1000 کا لشکر لے کے حر آیا تھا، اس لیے کہ حسین کا راستہ روک دے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہوں۔ امام نے ایک بار لشکر پر نظر ڈالی، جانوروں پر نظر ڈالی، جس سواریوں پر وہ آئے تھے، دیکھنے کے بعد کہا اور گفتگو تو بعد میں کروں گا، پہلے اس پیاسے لشکر کو پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ اللہ اللہ، 1000 کا لشکر ہے، گھوڑے بھی ہیں اس کے اندر، پیادے بھی آ رہے ہیں اس کے اندر۔ پانی کا حکم ہوا، پانی آنا شروع ہو گیا۔ اصحاب میں کسی نے کہا مولا اتنا بڑا لشکر ہے اور ہمارے پاس اتنا پانی نہیں، اگر ہم سب انہی کو پلا دیں گے تو ہم بھی عالم سفر میں ہیں، ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، تو تھوڑا پانی بچا لیا جائے۔ اللہ اللہ، ساقی کوثر کے لال نے جواب دیا کیا کہتے ہو، مخلوق خدا پیاسی رہے؟ کیا جملے ہیں اللہ، مخلوق خدا پیاسی رہے اور ہم پانی کو بچا کے رکھیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ پانی پلایا جانے لگا، پی رہے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص پیاس سے اتنا بدحواس تھا
کہ اسے پانی دیا جا رہا ہے لیکن وہ اپنے چلو میں پانی لے نہیں پا رہا ہے۔ امام نے دیکھا، کہا میرے بھائی سواری کو بٹھلا دے، پریشان نہ ہو، ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ ہے، ہم تجھے ضرور پانی پلائیں گے۔ امام کے کہنے سے اس نے سواری کو بٹھلایا۔ امام نے مشکیزہ خود اپنے ہاتھ میں لیا، کہا اپنے چلو کو آگے بڑھا، میں پانی پلا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، مولا آج مشکیزے سے پانی پلا۔ عزیزان گرامی، لیجئے پانی سے سیراب کر دیا پورے لشکر کو۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ امام نے آذان دینے کے لیے کہا، حجاج بن مسروق نے آذان دی، آذان کی آواز بلند ہوئی، ختم ہوئی آذان۔ امام نے حر سے فرمایا کہ تو چاہے تو اپنے لشکر کو الگ نماز پڑھا۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ نہیں ہو سکتا ہے، نماز تو ہم آپ ہی کی اقتداء میں ادا کریں گے۔ امام نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ایک بار امام نے خطبہ دینا شروع کیا۔ خطبے میں یہ فرمایا کہ دیکھو میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے دعوت دے کے بلایا گیا ہے، 1 نہیں 12,000 خطوط بھیجے گئے ہیں، میں آیا ہوں یہاں۔ اللہ حر نے کہا فرزند رسول ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کو دعوت دے کے بلایا گیا ہے، کوفے والوں نے خطوط لکھے ہیں۔ ایک بار امام نے حکم کیا کہ وہ تھیلیاں لاؤ جس میں خطوط رکھے ہوئے ہیں۔ تھیلیوں کا منہ کھول دیا گیا، سامنے خطوط آنے لگے۔ اللہ حر بھی پشیمان ہونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو کوفے تو ہرگز جانے نہیں دوں گا، کہا مدینے چلے جانے دو، کہا مدینے بھی نہیں جانے دوں گا، کوئی تیسرا راستہ ہونا چاہیے کہ جس پر آپ چلیں تاکہ اگر مجھ سے ابن زیاد پوچھے تو میں یہ کہہ سکوں کہ نہ میں نے کوفے جانے دیا ہے اور نہ میں نے مدینے واپس جانے دیا ہے۔ عزیزو یہ تیسرے راستے پر چلے تو یہ راستہ کربلا کی طرف جا رہا تھا۔ مگر ایک جملہ عرض کر دوں کہ جب کوفے کی طرف بڑھے، جیسے رہوار بڑھا، حر نے بڑھ کے لجام فرس پر ہاتھ رکھ دیا کہ نہیں ادھر نہ جانے دوں گا۔ بس مولا نے عجیب جملہ فرمایا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ بھئی یہیں سے حر کو پہچان لیجئے، کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ عرب میں یہ جملہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس کا جواب دے دیتا ہے۔ وہ ایک بار امام کی طرف نگاہوں کو بلند کر کے کہتا ہے فرزند رسول آپ تو کہہ سکتے ہیں میری ماں کو، میں آپ کی والدہ گرامی کے لیے نہیں کہہ سکتا ہوں، بنت رسول ہے، خاتون معاشر ہے۔ اللہ حر آ تو گیا تھا لیکن مرتبہ سے ناز تھا کہ یہ کون حسین ہے، ان کی ماں کون ہے۔ اے ارباب عزا کیجئے قافلہ کربلا کی طرف بڑھا۔ کربلا کی سرزمین پر 2 محرم کو یہ قافلہ آ گیا۔ جیسے کربلا کی زمین پر داخل ہوا، رہوار حسین رک گیا، سواری رک گئی، زنجنا رک گیا۔ حسین نے چاہا کہ آگے بڑھے لیکن آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ایک بار پوچھا کہ اس زمین کا نام کیا ہے، کسی نے نینوا کہا، کسی نے شط فرات کہا اور کیا نام ہے، کہا اس کا نام کرب و بلا بھی ہے، بس کہا یہی منزل ہے۔ ایک بار امام جھکے اور جھکنے کے بعد ایک مشت خاک اٹھائی، خاک اٹھانے کے بعد اسے سونگنے کے بعد اس خاک کو پھینک دیا۔ فرمایا میرے نانا نے جو خاک دی تھی اس کی خوشبو اور اس کی خوشبو ملتی جلتی ہے، یہی ہے، بس اب قافلے کو روک دو، ہمارا قافلہ یہی خیمہ زن ہو جائے گا۔ اللہ ملا کاشف فائزی لکھتے ہیں اپنے ہاں کہ امام حسین نے رکاب سے پیر نکالا، گھوڑے سے زمین پر آئے، جیسے پیر رکھا ایک زرد غبار اٹھا اور اٹھنے کے بعد امام کے چہرے پر آ گیا، زرد چہرہ ہو گیا کہ جناب ام کلثوم نے کہا بھیا یہ کون سی جگہ ہے کہ پیر رکھتے ہی یہ غبار اٹھا ہے۔ فرمایا اے ام کلثوم اب یہی خیمے ہمارے لگیں گے، یہی ہم رکیں گے۔ اے عزیزو خیمے لگائے گئے، اصحاب سے فرمانے لگے کہ اب یہی ہمارا خون بہے گا، ہم یہی شہید کیے جائیں گے، یہی ہمارا علی اکبر
پرچی کھائے گا، یہی عباس کے شان قلم کیے جائیں گے، یہی قاسم کی لاش پامال کی جائے گی۔ اللہ یہ کہہ کے اترے امام، بیٹھے ہوئے تھے کہ بس کچھ اشعار پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا اے دنیا کے بندو، یہ وہ دنیا ہے جس نے کسی سے وفا نہیں کی ہے۔ یہ ارباب ادا یہ جملے ادا ہونے تھے کہ خیمے میں آواز چلی گئی۔ خیام میں جناب زینب آگے بڑھتی ہیں، کہتی ہیں بھیا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنے شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ اے راجائے یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا آپ شہید ہونے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ فرمایا بہن زینب یہ وہ زمین ہے کہ جس کی اطلاع میرے نانا نے میرے باپ کو دیا تھا، میرے بابا نے دیا تھا۔ زینب یہی جگہ ہے۔ اے ارباب ادا، ارے خیمے تو لگ گئے، لیکن وہ گھڑی آ گئی کہ جب زینب کے سر سے ردا اتر گئی، بے مقدو چادر زینب سب کچھ لٹا کے کربلا کی سرزمین پر۔ ہائے حسین، وائے حسین، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا اللہ و تسلیم علیہ والے تجھے واسطہ ہے، مظلوم شہدائے کربلا کا تجھے واسطہ ہے، میرے مالک حسین کے چاہنے والے ماتمدار دنیا کے جس گوشے میں ہو تو نے اپنے زمان میں رکھنا۔ مالک تو نے آفت ناگہانی سے، آفت و بلائے سماوی و عرضی سے میرے مالک انہیں محفوظ رکھنا۔ کریم ہمیں اور توفیق عطا فرما کہ ہم حسین کے ماتم کو اور پھیلا سکیں۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ تو جو بیمار ہونے بیمار کربلا کے تصدق میں شفائے کامل اور عاجل عطا کر دے، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو تنگی رزق میں مبتلا ہوں انہیں کشادگی رزق عطا کر دے، جو بے روزگار ہوں انہیں اپنے خزانے سے رزق حلال عطا کر دے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ایوان و انصار میں شامل ہونے کا شرف عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔